قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے۔ معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی، تو آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ، سیٹنگ، چھٹنگ، صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احفوا الشوارب وَأْفُوا اللِّحَىٰ، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ۔ خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحى وخالف المجوس، اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے۔ تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے، صحیح مسلم کی روایت فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوفوا اللحى، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے۔ تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو۔ اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے۔ داڑھی ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک، تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے۔ مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں۔ ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے،
لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں، اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے ہیں داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے، اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی، بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسے صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا اس طرح بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں. ٹھیک. بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کے نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم، بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے. لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسطرے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف. نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں. ان کو کاٹنا، چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے. جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے. نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں. کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے. سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے. تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی. میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے اپنے لیے. میں پسند کی نہیں بال ہونا. خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے. تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا. تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا، اس کو وہ بھی آ جاتی ہے. سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا. اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے. چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے. میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا. 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے. بعد میں جب یہ
فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا. اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر. جب تک یہ لوگ نہیں آئے، ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی. آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا. آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھی. سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں تو آج الٹا ہو گیا. میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہیں. تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ تبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کے یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ. تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو اقتدا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو. کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو. زبان سے نہیں کرتا، لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے، کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ، خاص طور سے 18، 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے، جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو، اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے؟ کیا کہا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی، میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا، مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا. تو یہاں فرمایا اور میں لازمن، شیطان بول رہا ہے اللہ کو، اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے
تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو اے اللہ سن لے لازماً یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے. اور یہاں کیا ہے؟ اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک، اپنی صورت کو بگاڑ دے، یہ حکم دوں گا. کس نے کہا؟ یہ وعدہ کیا لازماً کراؤں گا اللہ، تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں؟ عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے ہیں، حرام ہے نا، یہ عورتیں کری. مرد داڑھی نکال. چہرہ بگاڑنے میں ہے نا دونوں چیز، اس لیے دونوں غلط. ٹھیک، تو کہا میں ابن آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا، چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے، لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے، تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا، اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی، لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں، پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے، ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام، ہماری مت کرو، ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر، پیچھے مت دیکھنا، پیچھے جو دیکھیں گے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا، پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا، لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی، پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو، چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے، تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو گویا قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے، یہود، نصارہ، مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے، یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا. خالف الیہود، مخالفت کرو. خالف اہل کتاب، مخالفت کو اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی، اپنی داڑھیوں کو رنگو، مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے، مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی؟ مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے، خالف المشرکین، مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو، مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں. کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا. کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے. تو ارے ہاں انڈین سے. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح
داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا. پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن. اسکول کا بیچ اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. تو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا. آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ. جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان. اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من. پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے نا ان کا مسلح کرتے. مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے. تو کیا کرتے؟ وہ کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے. اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ٹھیک، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے، ایمان قبول کیا، تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے. ویسے ایمان آخری وقت میں لائے، مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینے میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا، اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہے. چچا یاد آ جاتے تھے. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے، بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مس کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شخص داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گئے اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک، تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی گئی اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوگا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا. ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا. کتنا رسک ہے، اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا. بس طرح کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ،
ہے نا, گلا دبا دیا مطلب تو, اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف مرڈر میں آئے گا, وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے نا. کتنا رسک آپ دیکھیے, اندازہ لگائے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے, تو ایک تو مال ضائع, وقت ضائع, اور رسک بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اسی طرح جو ہے شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا, جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھی ہے, تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا چاچا کیوں بول رہے, کیوں, تو اس کی عمر زیادہ لگ رہی ہے نا, 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی رکھ لی. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو, صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کے, چونکہ ایج اب ظاہر نہیں ہوتی, گال اتنی تر و تازہ ہے, اتنے فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہوگی, 30 35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی ہے. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا 30 سال کا ہو 40 سال کا, جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا, صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے, عمر کیا ہے, عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے ہیں, پھر وہ جھڑ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں, پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے, آپ سے نے کہا یہ نور ہے ایک مومن کا, یہ چمک ہے اس کی, یہ پہچان ہے اس کی, کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں, لال مہندی لگانے کا ایک چیز, لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں عمر بڑی, لیکن وہ جھڑ گئے, اندازے لگاتے ہیں یہ کیا عمر ہے. وہ آج بھی الحمدللہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں, کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی شادی ہو گئی. جی آپ سے ایک سوال ہے, آپ 25 سال کے ہو گئے, آج بھی پوچھ رہے تھے, اندازہ نہیں, گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک تو اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کیا ہے. شروعات میں تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج, تو کئی زمانے تک اسٹیگننٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں, یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا, جلد ڈیڑھی ہونے کا, اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بوڑھے ہو. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر, یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا, قومی پہچان ہے, علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا, تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے, اس کی عادت ہے, اس کا اتوار ہے, اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور روب کا باعث ہے. کسی عالم, کسی فقہا, کسی مفتی, کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھ, رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض, یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے. آگے فرمایا والارض منہا اربعۃ حرم, اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا, معصیت کرنا, نافرمانی کرنا, جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا, اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے. تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم, اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ, یہی دین اسلام حق ہے. فرمایا مضبوط دین ہے. آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے, وہ 12 ہے, یاد رکھیے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں, 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے, اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں, تو اس کی وضاحت آپ سے یوں کرتے, اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں. مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں آتا کہ کفر ہوگا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, 3 پے در پے آتے ہیں, 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ 3 پے در پے آتے ہیں, ایک کے بعد ایک آتے فوراً. پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا, رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ. ٹھیک, تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ, جدال,
ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے، لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ مہینے یاد رکھیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں، تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے۔ محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پیدر پر لے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے۔ جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے۔ اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں، اور اس کی مختلف فضیلت ہے۔ 1 روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے، عمرہ کر کے آئیں گے، تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں۔ کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں۔ تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس میں مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعے میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس میں یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے۔ ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے۔ نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ڈیفنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گیری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گیری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے،
مطلب حرمت والا، عظمت والا. تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنے نفسوں کو بچایا کرتے تھے. حالانکہ وہ کبھی کبھار گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے. یاد رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا، اس طریقے کو آپ نے منع کیا. اور آپ سے ان کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کے لیے آپ نے فرمایا لا فرح ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرح ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ فرح کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرح. تو آپ نے کہا اسلام میں فرح بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں. عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے. ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے. تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کیا. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، ایک خاص دن ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا. اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کو چن لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کرے اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے. عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، یہ رجب خاص. نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے، ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے. خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا. یہ الگ بات ہے، نمبر عمرے کا آپ نے لگا، اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا. لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے، بدعتیں کر کے اپنے نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں. ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال، جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اس کو کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا. بلکہ کچھ اعمال تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے. کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے، کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ اعمال رکھوں گا تو بتاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر. بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے، آپ جب خطبہ دیتے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، میں بھی ہر بار درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور یہ کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. پھر فرماتے ہو خیر الحدی،
حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر فرماتے وشر الامور المحدثاتها، اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا، محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا، منع کرتے، اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے، نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں، اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے، تو آپ منع کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی آپ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، فہو رد، وہ روز قیامت مردود ہے، وہ چیز انکار کر دی جائیں گی، واپس اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی۔ دوسری کی روایت میں آپ فرماتے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جس کسی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے، تو روز قیامت ایسا عمل مردود ہے، ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو ایسا کوئی نیا کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے، یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے، وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں، چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ، ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات، اتنے بدعات، اتنی نئی نئی باتیں، اتنے اعمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی۔ اللہ رب العزت رحم کرے، حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا۔ بہرحال آگے آئیے، اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں جو بدعت ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے آپ۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اصل۔ اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب، یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے دیا صلاۃ الرغائب، یہ نام، لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہیں، موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد
پھر یہ دعا پڑھے اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے، بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوحم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا قول اس طرح سے صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں، اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا، اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یہ وہ حدیث من گھڑت ہوں گی صحیح روایتوں کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے صحیح روایتیں، جیسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے کچھ تو بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اگر کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ کی طرف من گڑت منسوب کی گئی، الفاظ یوں ہیں، بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں، جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں
سے چاہے جنت میں تاکہ وہ داخل ہو جائے، اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000۔ اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئی کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا تھا، اور